بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ سابقہ مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء میں پہنچ گئے اور وہاں کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ صحابی کے ہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس جگہ آپ علیہ السلام نے پہلی مسجد جو اسلام کی ہے اس کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی۔ احق ان تقوم فی، آپ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ تو یہ پہلی ہے مسجد۔ اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، خوب پاکی حاصل کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کی پاکیزگی کی تعریف فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی خوب صفائی حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی تعریف فرمائی۔ تو اس مسجد میں آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام نے حصہ لیا، اور اشعار پڑھے جا رہے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل کر بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اب حضرات صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے صرف تیار نہیں تھے بلکہ کر چکے تھے، انہیں کیسے یہ چیز برداشت ہو سکتی تھی؟ تو وہ بار بار آپ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ یہ رکھ دیجئے، ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام ان کا دل رکھنے کے لیے رکھ دیتے، اور پھر بعد میں دوسرا پتھر اٹھا کر لے آتے۔ تو آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کے شانہ بشانہ اس مسجد کی تعمیر میں کام کر رہے تھے۔ یہ مسجد تعمیر ہوگی، اور تقریباً یہاں 14 سے 20 دن آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ جو شہر تھا اس کی طرف آپ علیہ السلام نے کچھ فرمایا۔ اور راستے میں بنو سالم کی مسجد تھی جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے وہاں رک کر جمعہ وہاں ادا فرمایا، پہلا جمعہ، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد الجمعہ وہ پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام آگے گئے، تو آگے مدینہ طیبہ جو شہر والے تھے ان کو تو اطلاع مل چکی تھی کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو سارے مدینے والے امڑ کر باہر آگے استقبال کے لیے۔ اور بنو نجار جو عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا ہیں ان کے ننیحال ہیں، اس کے افراد وہ 2 قطاروں کے اندر ایسے کھڑے ہو گئے، اسلحہ لے کر ایک قطار ادھر بنا لی، ایک قطار ادھر بنا لی، اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے وہ چند رفقا جو آپ سے کچھ پہلے یا کچھ بعد ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، وہ بیچ میں چل رہے ہیں، اور 2 قطاریں محافظین کی، یوں سمجھے کہ پروٹوکول تھا، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پورا مدینہ امڑ کر استقبال کے لیے باہر آ گیا ہے۔ عورتیں اور بچیاں وہ چھتوں پر چڑھ گئی ہیں، اور بچیاں عربی کے اشعار پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ یہ اشعار
مدینہ طیبہ کی بچیاں پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، اور ہم پر شکر واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے نہیں۔ ایھا المبعوث فینا، اے نبی محترم جن کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا، جئت بالامر المطاع، آپ ایسا دین لے کر تشریف لائے ہیں جو اطاعت کرنے کے قابل ہے۔ جئت شرفت المدینہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مدینے کو عزت بخش دی۔ مرحباً یا خیر دا، اے سب سے بہترین اللہ کی طرف بلانے والے، آپ کو خوش آمدید ہو۔ تو کیا اس وقت کا منظر ہوگا کہ جب بچیاں یہ ترانہ پڑھ رہی ہوں گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے تشریف لانے کا جو موقع تھا، اس وقت مدینہ طیبہ میں ایسے کیف و سرور کا عالم تھا، بچے گلیوں میں بھاگے دوڑے پھر رہے تھے، بچیاں یہ ترانے پڑھ رہی تھیں، اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے وہ انوارات اور وہ برکات نازل ہو رہی تھی کہ ایسا منظر کسی آنکھ نے آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب اس شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہیں، اور جو حضرات استقبال کے لیے کھڑے ہیں تو ان کا شکریہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو اونٹنی پر سوار تھے، تو ہر ایک صحابی کی یہ خواہش ہے کہ سرکار ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمیں عزت بخشیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا آپ کی یہ خواہش نہ ہوتی؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ اب ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک نکیل پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے اس کو بیٹھنے دو۔ تو اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب آپ علیہ السلام کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے، اور پہلے تو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بالا خانے میں تشریف رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو آپ علیہ السلام نیچے ہی تشریف فرما ہوئے اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالا خانے میں چلے گئے، کھانا پکا کر بھیجتے، تو جہاں سے سرکار نے کھایا ہوتا اور انگلیوں کے نشانات ہوتے وہیں سے کھانے کی کوشش کرتے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اب مدینہ کے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ انہی بیعت کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو مدینہ طیبہ کے یہودی قبائل کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ میں نے آفتاب نبوت پر جب نگاہ ڈالی تو جمال نبوت کو دیکھا، تو میرے دل نے یہ کہا اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو میرے دل میں ایمان اتر گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے، اف ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ چار باتیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، تعلقات جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور یہاں تو نہیں ہے یہ الفاظ، ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا الجنۃ بسلام، جب یہ چار کام کر لیے تو پھر امن سے سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ان کے اسلام لانے سے
مدینہ طیبہ کے یہود میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے عالم وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اب مسجد بنانے کا معاملہ تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جہاں گھر تھا وہی مسجد بنی ہے، یعنی اسی کے سامنے کچھ جگہ تھی، اور اب ان کا گھر بھی مسجد کے اندر داخل ہے۔ تو یہ جگہ کچھ 2 یتیموں کی تھی، اس کے اندر کچھ چھوٹا سا باغ تھا، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ تو ان یتیموں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری طرف سے یہ مسجد کے لیے ہدیہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا کہ تم سے ہدیہ لوں۔ تو اس جگہ کو خریدا اور قیمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کر۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی جو مسجد بن رہی ہے قباء کے بعد، وہ کس کے مال سے بن رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے۔ ایویں نہیں ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے، نبی کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد افضل ترین انسان ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جگہ خرید لی گئی۔ اب جگہ خرید کر 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی، یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے، ان کے پلر بنائے گئے، اور جو کھنڈرات تھے وہ گرا دیے گئے، جو قبریں تھیں وہ کھیڑ دی گئیں، اور صاف چٹیل میدان کر کے کچی اینٹوں، پتھروں اور گارے کے ذریعے سے اس کی تعمیر شروع کی۔ اور صحابہ کرام بھی لگے پڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی گارا اٹھا رہے ہیں، کبھی روڑے اٹھا رہے ہیں، کبھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار کی بھی بخشش کر دے اور مہاجرین کی بھی بخشش کر دے۔ یہ سب پھر کہہ رہے ہیں، سب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، اور مٹی اٹھا رہے ہیں، روڑے اٹھا رہے ہیں، اور اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ یہ کہہ رہے ہیں، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسجد تیار ہو گئی۔ مسجد تیار ہونے کے بعد اب معاملہ تھا اذان کا۔ اذان کیسے دیں؟ مختلف آراء آئی کہ جی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دیں، بڑا سا ڈھول وہ بجانا شروع کر دیں، کوئی باجا لے لیں اس کو بجانا شروع کر دیں، لیکن کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ البتہ وقتی طور پر یہ طے ہو گیا کہ حضرت بلال کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کر دیں الصلاۃ جامعہ، لوگو نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جاؤ۔ تو یہ فی الحال طریقہ قائم کیا گیا، اور صحابہ متفکر ہو گئے کہ کیا ایسا طریقہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ فرشتہ آیا اور انہوں نے آ کر اذان سکھائی، صبح ہوتے ہی یہ جلدی جلدی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب سنایا، اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہی خواب دیکھ کر تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی خواب بیان کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، کیونکہ وہ بلند آواز والے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ کلمات سکھائے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھنا شروع کی، جو آج تک جاری ہے، اور ان کا ثواب حضرت عبداللہ ابن زید کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب مواخات کا معاملہ شروع ہوا۔ مواخات سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 غلاموں کو، زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما، ان 2 حضرات کو اونٹنیاں دے کر اور کچھ رقم دے کر بھیجا کہ مکہ سے ہمارے اہل و عیال کو لے آؤ۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو بڑی بیٹی وہ ان کو تو ان کے خامن نے وہیں روک لیا، حضرت زینب کو۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اور یہ حضرات پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور ابھی تک حبشہ تھے۔ تو پیچھے 2 بیٹیاں رہ گئی، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ،
اور حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ اور حضرت ام ایمن، تو ان سارے حضرات کو رضی اللہ عنہم ان کو لے کر یہ حضرات مدینہ طیبہ لے آئے، اور حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو پہرے پر مقرر تھے، خبریں لاتے تھے، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے لیے بھی گھر بنوائے، کیونکہ 2 بیویاں اس وقت تھیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی مدینہ طیبہ میں یعنی ہجرت کے پہلے سال ہی ہوئی ہے، تو ان کے لیے الگ مکان بنایا گیا، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے الگ مکان بنایا گیا مسجد کے متصل۔ تو یہ مسجد کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے حجرے مبارک بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ روضہ مبارک حجرے میں ہی ہے نا، اور وہ حجرہ کہاں ہے، روضہ مبارک کہاں ہے، مسجد النبوی کے اندر ہے۔ تو جو پرانی مسجد ہے اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا، مطلب ایک دیوار تھی، بیچ میں کھڑکی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات آگے نا جی، یہ بھی تو بہرحال چھوٹے چھوٹے گھر، سادہ زندگی۔ دیکھیں کہ 10 ہاتھ، یہ ایک ہاتھ ہے، 10 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے کمرے، اور چھت اتنی کہ اگر آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تو سر چھت سے ٹکرائے، اور دروازہ نہیں ہے، موٹا سا ٹاٹ دروازے پر کی جگہ پر لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کون ہستی ہیں جن کو معراج کروائی گئی، جن کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں اللہ ہی کے علم میں ہے کتنے فرشتوں نے استقبال کیا، جن کی دربانی دینے کے لیے جبریل علیہ السلام جو معصومین کے سردار ہیں وہ اپنی سعادت سمجھیں، جو اولین آخرین کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی تھی، جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے ابن آدم کا سردار میں ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے سردار کا گھر دیکھیں۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے گھر۔ اس کے بعد مواخات کا معاملہ شروع ہوا، بھائی بندی، چونکہ مہاجرین تقریباً 50 کے قریب اس وقت تک تشریف لا چکے تھے، پھر آہستہ آہستہ سلسلہ جاری رہا، تو ان کی مواخات کیونکہ وہ تو بیچارے سب کچھ چھوڑ کے گھر بار، کاروبار، روپیہ پیسہ، خاندان سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ اب آپ علیہ السلام کیا کرتے، ایک انصاری کو بلاتے اور ایک مہاجر کو بلاتے اور کہتے کہ تم دونوں بھائی ہو۔ کیا آپ علیہ السلام کی زبان میں اثر تھا کہ وہ سگے بھائیوں سے زیادہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی بنے تھے حضرت سعد بن ربیع، تو یہ جب بھائی بن گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں جو سامان ہے وہ حاضر ہے، آدھا تم لے لو آدھا ہمارے لیے، میرا گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، حتیٰ کہ کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے تو آپ نکاح کر لینا۔ ایسی مثال دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، تاریخ انسانیت میں نہ ایسی ہجرت ملے گی اور نہ ہی ایسی نصرت ملے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سارے مہاجرین کا یہی معاملہ تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مال اور آپ کے اہل و عیال مبارک کرے، ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے بس آپ بازار کا راستہ دکھا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تھوڑا چند درہم تھے، اس سے کچھ پنیر خریدا، کچھ گھی خریدا، وہ شام تک خریدتے بیچتے رہے، کچھ نفع کمایا، آہستہ آہستہ یہ نفع کماتے رہے اور ان کا کاروبار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ پھر جب ان کا تجارتی قافلہ مدینے میں آتا تھا تو 700 اونٹوں پر ان کا سامان لدا ہوا ہوتا تھا،
اور جب ان کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوتا تھا تو مدینہ میں کوہرام مچ جاتا تھا، لو جی مال آ گیا باہر سے اور خریداری شروع کرو۔ لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ کب آئے گا اور کب ہم اپنی ضروریات خریدیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسی برکتیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں اور حضرات کو دیکھ لیں کہ سب نے اپنی اپنی تجارت شروع کر دی، انصاری بھائی سے لیا نہیں ہے بلکہ ان کے جذبات کی قدر کی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ بھی بڑے سیانے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں نہیں لینا، ہم نے وہاں لینا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال لائے تھے تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ہم جو خرچ کریں گے اپنے رب سے اس کا بدلہ لے لیں گے۔ تو اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے تھے، اللہ کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ تو سب نے کہا کہ جی اللہ آپ کے جذبات کو قبول کرے، اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ بہت سارے مہاجرین نے وہاں دکانیں بنا لی اور اپنے کاروبار شروع کر لیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبائل یہودیوں کے تھے۔ یہودیوں کی ان عربوں سے بنتی نہیں تھی۔ یہودی اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا، بڑے ہی زیرک اور سمجھدار، اور ان کو بے وقوف کہتے تھے، جاہل اجڑ کہتے تھے۔ تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ لڑتے رہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تشریف لے گئے تو ظاہری بات ہے اوس و خزرج تو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو ان سے پھر آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا کیا کہ جو قتل کی دیت پہلے چل رہی تھی یا پھر کسی قیدی کو چھوڑنے کا جو فدیہ پہلے سے تھا وہی رہے گا، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ وہ پہلے سے 100 اونٹ چل رہے تھے، اسی کو برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ طے کی گئی کہ یہودیوں کو اپنی عبادت کرنے کی آزادانہ اجازت ہوگی، وہ جیسے چاہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں۔ تیسری بات یہ طے کی گئی کہ یہود اوس و خزرج سے نہیں لڑیں گے، مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ لڑیں گے نہیں، اگر باہر سے کوئی دشمن ان عربوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہود نہ صرف یہ کہ ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان مہاجرین کی اور انصار کی ان کی مدد کریں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اور جو ان کا دشمن ہوگا وہ یہودیوں کا دشمن ہوگا، جو ان کا دوست ہوگا وہ یہودیوں کا دوست ہوگا، جن سے یہ عرب قبائل آپس میں حلافت کا معاہدہ یعنی دوستی کا معاہدہ کر لیں گے، وہ ان کے حق میں بھی ہوگا۔ وہی جو ان کے دشمن وہ ہمارے دشمن، جو ان کے دوست وہ ہمارے دوست، یہ معاہدہ کیا گیا۔ یہ تو عربوں سے، یہودیوں سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا۔ پھر یہ پہلی ہجری ہے۔ اس پہلی ہجری میں کچھ واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو یہی ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں اور ان کا سارا علاقہ آتش پرست مجوس تھا۔ یہ اللہ کی دین حق کی تلاش میں نکلے اور ایک قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا، غلام بنا کر بیچ دیا، پتہ نہیں کتنی جگہ بکتے رہے، یہاں تک کہ یہ بکتے بکاتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور یہاں آ کر عیسائی مذہب اپنا ظاہر کرتے رہے اور یہودیوں کے پاس بھی آتے جاتے رہے۔ اس وجہ سے ان کو عیسائیت کی بھی کافی معلومات تھی اور یہودیوں کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ جانتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو یہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سابقہ کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں تو پڑھ سن چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کے پاس ایک تھال لائے اور سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اٹھا لو اور ان فقراء مہاجرین میں تقسیم کر دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اگلے دن پھر یہ تھال لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا، خود بھی نوش فرمایا اور اپنے اصحاب کو بھی ادھر متوجہ کیا، انہوں نے بھی کھا لیا۔
اب یہ دونوں علامتیں ان کی پوری ہوگی۔ اب یہ غور کر رہے تھے کہ مجھے مہر نبوت نظر آ جائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ان کو مہر نبوت بھی نظر آ گئی اور یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں خندقیں کھودنے کا مشورہ دیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ۔ اسی یکم ہجری میں آپ علیہ السلام کے 3 بڑے اصحاب وفات پا گئے، جس میں حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت براء بن معرور اور حضرت کلثوم بن ہدم۔ کلثوم بن ہدم تو وہی ہیں جنہوں سے آپ علیہ السلام کی مہمانی کی ہے قباء میں، اور صرف آپ علیہ السلام کی نہیں کی، آپ علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں جتنے مہاجرین آئے سب کی مہمانی حضرت کلثوم بن ہدم نے کی۔ تو یہ کتنے بڑا ان کا مقام ہے۔ تو یہ وفات پا گئے۔ اور یہ جو اسعد بن زرارہ تھے، آپ کو یاد ہوگا ابتدائی اسباق میں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دونوں کے اندر یہ موجود تھے، اور انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر سب سے پہلے اسلام کی آواز لگائی ہے، اور بہت بڑے مجمع کو انہوں نے مسلمان کیا، بلکہ پورا اوس قبیلہ ہی انہوں نے مسلمان کیا، اسعد بن زرارہ۔ اور یہ جو تیسرے صحابی تھے براء بن معرور، یہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر شامل ہوئے تھے، اور ان کو بھی آپ علیہ السلام نے نقیب بنایا تھا، جو 12 نقباء بنائے تھے یعنی سردار بنائے تھے، تو ان کا بھی بڑا رول تھا، بڑا کردار تھا۔ تو یہ 3 اہم ساتھی آپ علیہ السلام کے وفات پا گئے۔ اس پر منافقین نے، خاص طور پر قریش مکہ نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا، یہ دیکھو ان کے ساتھی چلے گئے، اب یہ دیکھنا ان قریب بہت جلدی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو 2 سردار قریش کے بھی وہ سر لے گئے وہ بھی وفات پا گئے۔ ان میں سے ایک تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے جی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص بن وائل۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہی فاتح مصر ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، یہ معمولی صحابی نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو سیف اللہ ہے، وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ان کے جو والد تھے دونوں کے، وہ بڑے سرغنے تھے اور سردار تھے، تو وہ وفات پا گئے، تو اس لیے تھوڑا سا ان کا بھی منہ بند ہو گیا۔ اچھا، یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے ان مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس پہلی ہجری کے اندر ہی حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ پہلے وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے 1 ہجری کے اندر۔ تو یہ یکم ہجری 1 ہجری کے چند واقعات ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ابھی یاد آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی اس میں ایک جانب ایک تھوڑی سی اونچی جگہ بنائی تھی، اور وہ تھی فقراء مہاجرین کی۔ وہاں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، تو وہ ان کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی کہ وہ یہاں رہیں، یہاں اسلام سیکھیں، دین سیکھیں۔ اور جو انصار تھے یا مہاجرین تھے انہیں خود سے معلوم ہوتا تھا کہ میں نے کچھ لے کر جانا ہے، تو وہ کبھی اپنے باغ سے کبھی بازار سے کچھ لے کر وہ وہاں لے آتے تھے، تو ان حضرات کو وہ مل جاتا تھا، یہ کھا لیتے تھے اور سارا دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے یا دین سیکھتے تھے۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو سب سے بڑے محدث ہیں۔ یہی وہ جگہ صفہ تھی، اور اسی وجہ سے ان حضرات کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی مدارس اس وقت ہیں یہ اسی صفہ کی ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں، صفہ کی ترتیب پر ہے کہ کچھ ایک طبقہ وہ الگ ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کر وہ دین سیکھنے لگ گیا، اور بقیہ لوگوں نے ذمہ داری لے لی کہ جی ہم تمہارا خرچ چلائیں گے، تم دنیا سے بے فکر ہو کر اپنا دین سیکھو اور ہمارے لیے رہنما بنو۔ تو یہ اسی کی شاخ ہے اصحاب صفہ۔ یہ جتنے بھی مدارس میں طلبہ ہیں ان سب کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے۔
تو بہرحال آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔